السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں مسائل کے موضوع پر بہار شریعت کا دوسرا حصہ پڑھایا جا رہا ہے، جس میں طہارت کے مکمل مسائل کا بیان ہے۔ تیسرے حصے میں نماز کے مسائل کا آغاز ہو جائے گا۔ وضو کے فرائض ہم پڑھ رہے تھے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ وہ 4 فرائض کیا ہیں آپ پھر دیکھ لیجئے۔ منہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرض تھے۔ ہر فرض کی تشریح ہو رہی ہے کیونکہ صدر الشریعہ نے بتایا تھا کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں خاص طور پر دھیان رکھ کر دھوئیں گے تبھی پانی بہے گا۔ منہ کے سلسلے میں یعنی چہرے کے سلسلے میں بتا دیا گیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں آج ہاتھوں کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ ہاتھ دھونے میں کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر احتیاط نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی جگہ سوکھی رہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، اس لیے صدر الشریعہ احتیاطاً بتا دیتے ہیں۔ ہاتھ دھونا یہ دوسرا فرض ہے۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 12 دیکھیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ یعنی ناخنوں سے لے کر کوہنیوں تک، یہ کوہنیوں کو لے کر کوہنیوں کے اوپر تک کہہ لیجئے، ہر حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر تھوڑا سا حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگا، کیونکہ ہر حصے کا دھونا فرض ہے۔ اب کوئی حصہ اگر دھلنے سے رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ اب فرض ادا نہیں ہوگا تو جس چیز میں، جس عبادت میں یا جس عمل میں کوئی چیز فرض ہو اور وہ چھوٹ جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچھیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ جیسے ہم کسی بھی قسم کا زیور انگلیوں میں پہنے ہوئے ہیں، انگلیوں میں یا کلائیوں میں یا کلائیوں سے اوپر کوہنیوں کے پاس کچھ بھی ایسا زیور ہے، اب وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ بات ہے، یہاں اس سے بحث نہیں ہے۔ کچھ بھی اگر ہم نے کوئی زیور یا کچھ بھی پہن رکھا ہے اور وہ اتنا سخت ہے، اتنا تنگ ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ جلد سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا، اس طرح بالکل تنگ ہے، تو اسے اتار کر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے نیچے جو ہمارے ہاتھ کا حصہ ہے وہاں پانی نہیں بہے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو وہی فرما رہے ہیں، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچھیاں، یہ سب جو ہے اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے۔ اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے۔ آپ اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں گے انگوٹھی کو اور پانی بہہ جائے گا تو پھر آگے پیچھے کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا، یعنی بہت ڈھیلے ہیں، اگر ہم نہیں بھی اس کو حرکت دیں گے تو خود بخود پانی نیچے پہنچائے گا، تو حرکت دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ڈھیلے ہیں مگر زیادہ ڈھیلے نہیں ہیں، اگر اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کریں گے انگوٹھی تو پانی نہیں پہنچے گا نیچے، تو پھر اس کو حرکت دیں گے۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھوں کی 8 گھائیاں۔ گھائیاں مطلب 2 انگلیوں کے بیچ میں آپ 2 انگلیوں کو چوڑا کیجئے، دور کیجئے 2 انگلیوں کو، بیچ میں جو جگہ بنے گی، انگلیاں جہاں جوڑ رہی ہیں، جہاں سے انگلیاں شروع ہو رہی وہاں پر بیچ میں کچھ جگہ بنے گی، وہ 2 انگلیاں کھولیں گے تو وہ جگہ کھل جائے گی، قریب کر دیں گے تو بند ہو جائے گی، تو اسی کو کہتے ہیں گھائی۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، آپ کے ہاتھ میں دیکھ لیجئے 8 گھائیاں ہیں، تو 2 انگلیوں کے بیچ جو جگہ ہے وہی گھائی۔ ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، یعنی آپ اپنی انگلیوں کو دیکھیے، آپ کو ایک حصہ اوپر نظر آ رہا ہے اور 2 انگلیاں مل گئی تو 2 انگلیوں کا جو حصہ آپس میں ملا ہوا ہے وہی ہے کروٹ۔ تو انگلیوں کو آپ سامنے سے بھی دیکھیے، پیچھے سے بھی دیکھیے، 2 انگلیاں
ملی ہوئی ہیں تو ان کا جو حصہ آپس میں لگ رہا ہے، ایک دوسرے کو ٹچ ہو رہا ہے، وہی ہے کروٹ۔ انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال، جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اچھا، یعنی اب وہ میل ہٹا کر آپ کو دھونا ضروری نہیں ہے، وہ میل رہتے ہوئے بھی آپ وضو کر لیں گے، وضو ہو جائے گا۔ 15 نمبر دیکھیں، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے عام مسلمانوں کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے ہر مسلمان کے لیے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بیچارہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی 6 انگلیاں ہو، اب وہ اپنی جو 6ویں انگلی ہے وہ دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے، وہ کس سے جا کر پوچھے گا؟ اگر صدر الشریعہ بھی نہیں لکھیں گے، علماء بھی نہیں لکھیں گے، تو وہ آدمی وضو کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے؟ 6 انگلی والے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، اب دیکھیے ہزاروں میں ایک آدمی 6 انگلی کا آپ کو مل جائے گا، تو اب کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو اب اس کو مسئلہ کون بتائے گا؟ صدر الشریعہ نے ہر مسلمان کے لیے اس کو لکھا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ 6 انگلیاں کس کی ہوتی ہیں، جس کی بھی ہو، بہرحال اس کو بھی تو شریعت کی ضرورت ہے، اس کو بھی مسائل کی ضرورت ہے، تو صدر الشریعہ سب کا خیال فرماتے ہیں۔ دیکھیے ابھی اس کے بعد اور حیرت انگیز مسئلہ آئے گا۔ دیکھیے، بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، یعنی وہ 6ویں انگلی بھی دھوئیں گے، ایسا نہیں کہ وہ معاف ہے، وہ بھی دھوئیں گے۔ اور اگر اب دیکھیے ایک مونڈھے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اب دیکھیے 2 ہاتھ کے بجائے کسی شخص کو یہ سیدھا ہاتھ ہے اور وہیں پر ایک چھوٹا سا ہاتھ نکل کر لٹک رہا ہے۔ دیکھیے فقہائے کرام، جو بھی بات ممکن ہوتی ہے، نادر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماضی میں کبھی ایسا ہو چکا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن وقوعی اگر ہو، امکان وقوعی اگر ہو، تو اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں میں کوئی شخص یا کسی زمانے میں کوئی شخص ایسا ہو جس کو ہاتھ کے بازو سے ایک اور چھوٹا سا کوئی ہاتھ ہو، یا تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، وہ کیا دھوئے، کون سا ہاتھ دھوئے، اور تینوں ہاتھ دھوئے یا دونوں ہی ہاتھ دھوئے؟ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مونڈے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور جو باقی جو تھوڑا سا چھوٹا سا جو بھی ہے اس کو دھونا فرض نہیں ہے، جو پورا ہاتھ ہے اس کا، اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، دھو لیں گے تو مستحب ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے اتنے کا دھونا فرض ہے، یعنی وہ جو اصل ہاتھ ہے اس میں بیچ میں سے کہیں وہ جو مونڈے سے نکلا ہے تو اب وہ ہاتھ اسی ہاتھ پر پڑا ہوا رہے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ الگ سے کہاں رہے گا، اسی ہاتھ سے ملا ہوا رہے گا، اسی پر وہ ٹکا ہوا رہے گا، تو وہ ٹکا ہوا رہے گا تو ہمارے اصل ہاتھ کا کچھ حصہ اس کے نیچے چھپ جائے گا، تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے صدر الشریعہ کتنی احتیاط سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ایسا ماضی میں پیدا ہوا ہو، یا آج کے دور میں بھی دنیا میں کہیں ایسا شخص ہو، یا آگے کبھی پیدا ہو سکتا ہو، ممکن تھا، اسی لیے آپ نے لکھ دیا۔ سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یعنی سر کا چوتھائی، یعنی 25% آپ کہہ لیجئے، 25%، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، مکمل سر کا مسح فرض نہیں، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، بھیگا ہوا ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، ضروری ہے ہاتھ بھیگا ہوا رہے، وہ ہم سر پر پھیریں۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مان لیجئے ایسا ہوا کہ آپ نے مسح کیا، کوئی ایسی صورت آپ کے ساتھ ہے، آگے کبھی آپ کو صورت سمجھاؤں گا میں، کہ آپ کو سر پر تو مسح کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہاتھ وغیرہ پر مسح کرنے کی بھی کوئی صورت بن رہی ہے، آپ نے وہ مسح کر لیا، اس کے بعد بھی ہاتھ بھیگا ہوا ہی ہے آپ کا، تری اس میں ہے، تو اس سے پھر اب
आप फिर मसा करेंगे नहीं होगा, एक ही बार मसा होगा, दोबारा आपको फिर तरी हाथ में लेनी होगी, हाथ को भिगाना होगा। एक बार हाथ भिगाने के बाद 2 मरतबा मसा आप नहीं करेंगे। तो वही फरमा रहे हैं, किसी उज़्व के मसाह के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जाएगी वो दूसरे उज़्व के मसाह के लिए काफ़ी ना होगी, नए सिरे से फिर आप हाथ को तर करेंगे। सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हो तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज़ है, और सर का मसा इसी को कहते हैं। देखिए, अब एक सवाल हो सकता है, कोई आदमी बहुत गहराई में जाए और कहे सर का मसा फ़र्ज़ है, हम तो बालों का मसा करते हैं। सर तो जाहिर सी बात है, बाल अलग है, सर अलग है। तो कोई अगर बहुत गहराई में जाकर ये सोचे कि सर का मसा करना है कि बाल का मसा करना है, तो अगर आपके सर पर बाल हैं तो बस उन्हीं का मसा कीजिए, यानी चौथाई सर पर जितने बाल हैं उन बालों पर भी आप मसा करेंगे तो सर का ही मसा वो कहलाएगा। बाल नहीं है तो वो जिल्द है, उस पर मसा करेंगे, सर का मसा कहलाएगा। तो सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हो तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मसा फ़र्ज़ है। हमारे आपके सर पे बाल हैं, सबके आमतौर से लोगों के सरों पर बाल है, बालों पर ही मसा होता है, उसको सर पर मसा ही समझा जाएगा। अगर बाल ना हो तो फिर वो जिल्द पर, खाल पर मसा करेंगे। अमामे, टोपी, दुपट्टे पर मसाह काफ़ी नहीं। हाँ, अगर टोपी दुपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर कर दे तो मसा हो जाएगा। यानी मसाह में ये होता है कि बालों को, या फिर बाल ना हो तो जिल्द को तरी पहुँचती है, वो भीग जाते हैं। अब ऊपर टोपी है या कोई कपड़ा वगैरह है, उस पर से हम मसा करेंगे तो वो कपड़ा तर होगा, अब अंदर बाल या सर तो तर होगा नहीं, तो मसा नहीं होगा। लेकिन वो इतना जालीदार है और वो इतना बारीक है कि अगर हम मसा करेंगे तो वो तो कपड़ा जो भी है वो तो तर होगा ही, अंदर बाल या सर की खाल भी तर हो जाएगी, तब उस सूरत में मसा होगा। लेकिन ऐसा ना हो, वो कपड़ा मोटा हो, वही भीगेगा, अंदर तरी नहीं पहुंचेगी, तो मसा नहीं होगा। सर से जो बाल लटक रहे हों उन पर मसाह करने से मसाह ना होगा। जाहिर सी बात है, बाल बड़े होंगे तो सर ख़त्म होने के बाद भी बाल आगे जाएंगे, गर्दन पर होंगे, आगे होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सर जहाँ तक है बाल भी वहीं तक हों, बाल बड़े होंगे तो सर से आगे भी जाएंगे। तो वो जो सर के आगे बाल चले गए हैं, वो आगे के बालों पर आप मसा करेंगे, मसा नहीं होगा। सर के दायरे में, सर पर जो बाल हैं वहीं पर मसा करने से मसा होगा। अब देखिए, पाँव को गट्टों समेत एक दफ़ा धोना, ये चौथा फ़र्ज़ है। इसमें क्या है, एहतियातें देखिए। छल्ले और पाँव के गहनों का वही हुक्म है जो ऊपर बयान किया गया। किसी खातून के पैर की उंगलियों में बहुत ही तंग छल्ले हों और इतने तंग हैं कि वो निकाले बगैर पानी पहुंचेगा नहीं उनके नीचे, तो निकालना ज़रूरी है। अगर ढीले हैं, आगे पीछे हरकत करेंगे तो पानी पहुंच जाएगा, तो हरकत करना ज़रूरी है। बहुत ढीले हैं, बगैर हरकत किए भी पानी पहुंच जाएगा तो काफ़ी है। मर्द हो चाहे औरत हो, सबका ये मसला है। मर्द को तो वो पहनना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पहन ही ले नाजायज़ तौर पर, तो उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि पानी पहुंचाए। वो पहनना जायज़ है नाजायज़ है वो एक अलग बात है, लेकिन पानी पहुंचाना तो फ़िलहाल ज़रूरी है। बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पाँव के अंगूठों में इस कदर खींच कर तागा बांध देते हैं कि पानी का बहना दरकिनार तागे के नीचे तर भी नहीं होता। उनको इससे बचना लाजिम है कि इस सूरत में वज़ू नहीं होता। देखिए, बाज़ लोग पैर में, अंगूठे में या उंगलियों में मोटा सा तागा इतना तंग बांध देते हैं, इतना टाइट बांध देते हैं कि वो बिल्कुल उंगली से ऐसा लग जाता है कि पानी उसके नीचे जाता ही नहीं। आप इसका तजुर्बा करके देखिए, एक मोटा सा धागा बहुत टाइट बांध दीजिए अपने अंगूठे को, फिर पैर धोइए आप, उसके बाद वो खोलिए, आपको नीचे का हिस्सा सूखा मिलेगा। इतना तंग हो तो वज़ू नहीं होगा, ऐसा बांधना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा बंधा हुआ हो तो उसको निकाल कर धोना ज़रूरी होगा। घाइयाँ और उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियाँ, कूंचें, सबका धोना फ़र्ज़ है। घाइयाँ वही 2 उंगलियों के बीच जो जगह है, घाइयाँ। उंगलियों की करवटें, 2 उंगलियाँ मिली हुई है तो जो हिस्सा उंगली का आपस में मिला हुआ करवटें हैं। तलवे यानी जिस पर हम खड़े हैं। एड़ियाँ, पीछे एड़ी जहाँ तलवे जाकर ख़त्म हो रहे हैं। कूंचे यानी एड़ी के ऊपर का हिस्सा, सबका धोना फ़र्ज़ है। तो ये देखिए, ऐसा होता है कि हम तवज्जो ना दें तो उंगलियों के बीच में पानी नहीं पहुंचेगा,
اور کبھی تلوے میں تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے گی، یا ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ جائے گا، یا ایڑی کے اوپر جو کونچے ہیں جہاں پر جو موٹی سی رگ گئی ہے، جس پر ہم کھڑے ہیں، جس کے بلبوتے پر، ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر سوکھا رہ جائے۔ یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہے، اسی لیے صدر الشریعہ نے واضح طور پر ان کو بتا دیا کہ یہ سب خیال کر لینا چاہیے، اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس ہاں سب دھل گیا، ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ دھل گیا کہ نہیں، احتیاط کرنی چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہم نے معلوم کرنے کی کوشش ہی کہاں کی، ہم کو دیکھنا چاہیے، احتیاط سے دھونا چاہیے اور خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ یہاں سے وضو ہی سے متعلق کچھ مسائل شروع ہو رہے ہیں، آگے ہم اس کو بیان کریں گے۔ وضو کے 4 فرائض ان کی مکمل تشریح کے ساتھ تھے، اس میں سارے مسائل آ گئے، اور یہ وضو کے مسائل جب آپ سن رہے ہیں تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے۔ ابھی یہ فرائض ہیں، آگے وضو کی سنتیں بیان ہوں گی، وضو کے مستحبات بیان ہوں گے، وضو کا پورا طریقہ بیان ہوگا، تو آپ ان سب کو دیکھیں، آپ کے جو بھی سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا بھی جواب وہاں ملے گا، اور ان سب کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے کچھ مسائل وضو کے ہوں جو آپ کو ان ویڈیوز میں حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔